اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ کی امت پر بے شمار کرم فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ان بے شمار جو اس کے انعامات ہیں اور احسانات ہیں اور فضل ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو چند ایسے دن اور چند ایسی راتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو اس امت کے لیے بڑی برکت اور خیر کا باعث ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے لیلۃ القدر، یہ کتنی عظیم رات ہے اور کتنی برکت والی رات ہے۔ اس کو قرآن میں لیلہ مبارکہ بھی فرمایا گیا، اور اس رات کی فضیلت میں پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو لیلۃ القدر ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جمعہ کا دن ہے اس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس جمعہ کے دن کو اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے کتنا خیر اور برکت کا باعث بنایا ہے۔ مسند ابی داؤد کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من غسل یوم الجمعۃ، جس نے اپنی زوجہ کو غسل کروایا جمعہ کے دن، واغتسل اور خود غسل کیا، وبکر وابتکر اور وہ جلدی مسجد کے اندر پہنچ گیا، ومشا اور چل کے گیا، ولم یرکب اور سواری پر نہیں گیا، کان لہ بکل خطوۃ صیام سنۃ وقیامها، تو اس کو ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں، پہلے 10 دن جن کی قرآن مجید میں قسم ارشاد فرمائی والفجر ولیال العشر، ان پہلے 10 دنوں کی فضیلت میں سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام الدنیا ایام احب الی اللہ سبحانہ ان یتعبد له فیہا من ایام العشر، کہ اللہ رب العزت کو ان 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر کسی دن کی عبادت محبوب نہیں ہے، اور اس میں فرمایا کہ ایک دن کا روزہ وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ فِيهَا، ایک دن کے روزے کا ثواب کیا ہے لَيَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ، پورے سال کے روزوں کے برابر ہے، وَلَيْلَةٍ فِيهَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور اس میں ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے لیے کسی وقت کو بہت برکت، خیر اور سعادت کا باعث بنایا ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ اس امت کے لیے اللہ نے برکت کا باعث بنایا ہے۔ اس میں اگر کوئی بندہ نفل پڑھے تو فرض جتنا ثواب، فرض پڑھے تو 70 فرائض جتنا ثواب ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت کی اسی کرم نوازی میں سے ایک کرم نوازی جو اس امت کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 شعبان لیلۃ البراءت جو ہے وہ اس امت کو عطا فرمائی ہے، جس کے بارے میں احادیث کے اندر فضائل موجود ہیں۔ ان میں اگرچہ کچھ احادیث ضعیف ہے، لیکن علماء کا اتفاق ہے کہ اتفق العلماء، علامہ نووی بیان کرتے ہیں اتفق العلماء، علماء اس پر متفق ہے کہ فضائل اعمال میں جو ضعیف احادیث ہیں ان کو قبول کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ آپ کے سامنے میں چند احادیث جو ہے وہ اس بارے میں بیان کر رہا ہوں۔ امام ترمذی علیہ رحمت نے پورا باب قائم کیا ہے ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ 15 شعبان کی فضیلت، 15 شعبان کی رات کی فضیلت میں جو احادیث آئی ہیں ان میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا۔ یہ حدیث بہت ساری کتابوں میں ہے، سنن النسائی کے اندر موجود ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، مسند البزار کے اندر موجود ہے۔ تو کہتی ہیں کہ فخرجت فاذا هو بالبقیع، تو میں نکلی تو سرکار علیہ السلام بقیع یعنی جنت البقیع میں تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 15 شعبان کی رات میں قبرستان بھی جا سکتے ہیں۔ فقالا، تو حضور نے فرمایا اکنتی تخافینا، کہ اے عائشہ کیا تمہیں یہ خوف ہے ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کہ تم پہ اللہ اور اس کے رسول کوئی زیادتی کریں گے؟ قلت یا رسول اللہ، حضور عرض کی یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعد نسائک، میرا گمان تھا کہ شاید آپ کسی دوسری زوجہ کے پاس گئے ہیں۔ فقالا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی
بے شک اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان، اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں رات میں نزول فرماتا ہے اپنے شایان شان، جو اس عظیم ذات کے شایان شان ہے، الی سماء الدنیا، آسمان دنیا کی طرف، فیغفر لاکثر من اعداد شعر غنم قلب، تو پھر اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ رب العزت گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ذرا سوچئے کتنی عظیم رات ہے کہ جس میں بنو کلب قبیلے کی بکریاں تعداد میں بہت زیادہ تھی، اور ایک بکری کے بال شمار میں نہیں آتے، تو اگر سینکڑوں ہزاروں بکریوں کے بال ہوں تو وہ کتنے کروڑوں کی تعداد میں بال بنتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جس رات میں اتنا کرم کرتا ہے کہ وہ کروڑوں کی تعداد میں اپنے بندوں کی، گناہ گار بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، تو وہ رات یقیناً بڑی عظیم رات ہے۔ سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ نے چند احادیث نقل کی ہیں، اور امام ابن ماجہ نے بھی پورا باب قائم کیا ہے، امام ابن ماجہ نے بھی پورا باب قائم کیا ہے، اور امام ابن ماجہ نے اس کا عنوان رکھا ہے باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ اس میں حضرت مولا علی شیر خدا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب 15 شعبان کی رات ہو، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو اس کی رات میں روزہ رکھو اور اس کی رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، چونکہ اللہ تبارک و تعالی غروب شمس سے آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے، فیقول، اور فرماتا ہے الا من مستغفر لی، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، فاغفر لا، تو میں اس کی بخشش فرما دوں، الا مسترزق، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا، فارزقہ، تو میں اس کو روزی عطا کروں، الا مبتلا، ہے کوئی بیمار تکلیف میں مبتلا، فوافیہ، تو میں اس کو عافیت عطا کروں، الا قضا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا، تو یہ ندا ہوتی رہتی ہے حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث موجود ہے، امام ابن ماجہ نے حدیث نمبر 1388 ہے، اور اس سے اگلی روایت جو ہے وہی ہے کہ جو ابھی ہم نے سنن الترمذی میں پڑھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ان اللہ تعالی لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث بھی سنن الترمذی کے اندر موجود ہے، سرکار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کی رات میں خصوصی توجہ فرماتا ہے، خصوصی، فیغفر لجمیع خلقی، تو وہ تمام مخلوق کی مغفرت کر دیتا ہے، یعنی لطف و کرم اتنا عام ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی مغفرت اور رحمت کے سمندر میں اتنا تلاطم ہوتا ہے کہ ساری مخلوق کی بخشش اور مغفرت کر دی جاتی ہے، سوائے مشرک یعنی کافر اور مشاحن جو مسلمان سے بغض رکھے، کینہ رکھے، اس بندے کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ تو جہاں یہ ایک طرف کافر اور مشرک کے لیے تازیانہ عبرت ہے، وہیں مومنین کے لیے اس میں عظیم بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس رات میں دعائیں قبول فرماتا ہے، بندوں کو روزی دیتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے، اور یہ فرمان مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، مصنف عبد الرزاق، اس کی جلد نمبر 4 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حدیث نمبر 8070 ہے۔ آپ فرماتے ہیں خمس لیال لا ترد فیہن الدعاء، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی، لیلۃ الجمعۃ، جمعہ کی رات ہے، وَأَوَّلُ لیلۃ من رجب، رجب کی پہلی رات ہے، وَلَیلَۃُ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات ہے، وَلَیلَۃُ العیدین، اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی رات ہے۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے
اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کی قدر کریں اور اس رات کو اللہ رب العزت کا انعام سمجھتے ہوئے اس میں عبادت کریں، دعا مانگیں، اللہ کا ذکر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں تاکہ ہمیں اس رات کی برکات اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔